اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین اسلام اسلامیہ جماعت پنجم نمبر 4 ہمارا عنوان ہے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 98 99 100۔ نمبر 4 عنوان ہے ہمارا صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم۔ پیارے بچوں، صوفیہ کرام ہم ان شخصیات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ ولی اللہ تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسلام کی خدمت اور دین اسلام کی اشاعت میں انہوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا، جن کی وجہ سے ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے، صوفیہ کرام کی عظمت اور کردار سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اس سبق سے ہم چند صوفیہ کرام کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ سبق میں دیے گئے صوفیہ کرام کے حالات زندگی اور تعلیمات کے متعلق اجمالی طور پر جان سکیں گے۔ اسلام کی اشاعت، بالخصوص برصغیر میں صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں گے اور ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں گے۔ نمبر 1 عنوان ہے ہمارا حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن کا شمار برصغیر کے عظیم صوفیہ میں ہوتا ہے، یعنی ان کا نام علی تھا، ان کے فادر کا نام عثمان، آگے ان کے فادر کا نام علی، آگے ان کے فادر کا نام عبد الرحمن تھا، جن کا شمار برصغیر کے عظیم صوفیہ کرام میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 18ویں واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی کے قریبی بستی جلاب میں ہوئی۔ غزنی کے 2 محلے جلاب اور حجویر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کچھ حصہ جلاب اور کچھ حصہ حجویر میں گزرا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی کے ساتھ حجویری اور جلابی نسبتیں مرکوز ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے بزرگوں سے حاصل کی۔ اس کے بعد آذربائیجان، خراسان وغیرہ بلاد اسلامیہ یعنی اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم سے، یعنی حضرت داتا گنج بخش نے جن سے تعلیم حاصل کی تھی، ان کے حکم سے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین مسعود کے زمانے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور شہر کے باہر دریائے راوی کے کنارے اپنا مسکن بنایا، یہاں وہ رہنے لگے اور خانقاہ اور مدرسے کی بنیاد رکھی، یعنی انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں پہ ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 34 سال تک لاہور اور پنجاب میں تبلیغ دین کا کام کیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے دوسرے علاقوں کے بھی بہت زیادہ سفر کیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرکز لاہور ہی رہا، یعنی لاہور میں ہی وہ مقیم رہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے شہروں میں بھی جاتے رہے۔ کشف المحجوب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر تصنیف ہے، یعنی بہت زیادہ قیمتی تصنیف ہے، بہت مشہور اور معروف تصنیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت پر کاربند نہ ہو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 465 ہجری میں انتقال فرما گئے اور آپ کا مزار بھی لاہور میں ہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ایران کے صوبہ کرمشاہ کے مغربی شہر جیلان میں ہوئی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جیلانی کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔
یعنی ان کا تعلق کس سے ملتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سلسلے سے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حصول علم سے فارغ ہوئے تو وعظ و تدریس پر مامور ہوئے، یعنی وہ قرآن پاک کی درس و تدریس پر مامور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 برس تک لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتب تصنیف کی، ان میں الفتح الربانی، فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین خاص طور پر مشہور ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس جب فتح کیا تو اس لشکر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء عظیم مجاہد بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 91 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں ہی دفن کیا گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی کا شمار اپنے وقت کے جید علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد، لقب جلال الدین، شہرت مولانا روم یا مولانا رومی کے لقب سے ہے۔ جلال الدین رومی 604 ہجری میں خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ بہاؤالدین سے حاصل کی۔ علم و فضل میں مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے ایک تھے، یعنی مولانا رومی بہت زیادہ تعلیم یافتہ اکابر علماء میں سے ایک تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور صوفی شاعر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو میاں روی کا درس دیا اور لوگوں کو غرور و تکبر سے دور رہنے کی تلقین کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب، یعنی بہت زیادہ مشہور کتاب مثنیٰ المعانی، جو کہ مثنیٰ مولانا روم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 68 برس کی عمر میں 672 ہجری میں ترکی کے شہر کونیا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے بہت بڑے عالم، صوفی، محدث اور فقیہ تھے، یعنی وہ عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، محدث بھی تھے اور وہ فقیہ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1171 ہجری میں صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ لوگوں کی خدمت میں گزارا اور لوگوں کی روحانی تربیت اور اصلاح فرمائی۔ تبلیغ دین کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علاقوں کے سفر بھی کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے علاوہ شمالی پنجاب، بلوچستان، ران کچھ اور راجستھان کے علاقوں میں تبلیغ و دعوت اسلام کا فریضہ بھی سرانجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 63 برس کی عمر میں 1234 ہجری کو فوت ہوئے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ ان صوفیاء کرام کی حالات زندگی سے بہت زیادہ آپ نے معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔